چلیے آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ کے اس دور میں جہاں عرب کی سرزمین پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ یہ وقت تھا زبردست تبدیلیوں کا، بڑے بڑے عقائد کا اور ایسی کہانیوں کا جنہوں نے آگے چل کر دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آج ہم ایک ایسے ہی ناقابل یقین واقعے کی گہرائی میں جائیں گے جو ایمان اور شک کی آخری حدوں کو چھوتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، بھئی ایک ایسا شخص جس کے پاس ظاہری طور پر نہ کوئی سلطنت ہے نہ کوئی خزانہ، وہ کسی کو کائنات کی ہر چیز دینے کا وعدہ آخر کر کیسے سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑا اور یہی ہماری آج کی کہانی کا مرکز ہے۔ تو چلیے ملواتا ہوں آپ کو ہماری کہانی کے مرکزی کرداروں سے۔ ایک طرف ہے پیغمبر اسلام جو اپنی رحمت، نرمی اور حکمت کے لیے جانے جاتے تھے، اور دوسری طرف ایک بدو جو اپنے ذہن میں شکوک کا ایک طوفان لیے سیدھا انہیں چیلنج کرنے آ پہنچا تھا۔ بدو کا پہلا چیلنج سیدھا اور گہرا تھا، بالکل جڑوں پر حملہ۔ اس نے پوچھا، آخر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تمہارا دین کیوں مان لیں؟ یہ سوال صرف ایک مذہب پر نہیں تھا، بلکہ صدیوں پرانی روایتوں، ثقافت اور ایک پوری قوم کی شناخت پر ایک کھلا چیلنج تھا۔ دوسرا چیلنج تو بالکل حقیقت کی ٹھوس زمین پر کھڑا تھا۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، تم کہتے ہو کہ تمہاری یہ پیروکار روم اور فارس جیسی سپر پاورز کو فتح کر لیں گے؟ ارے ان کے پاس تو پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے اور جوتے تک نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کی غربت اور ایک ناممکن نظر آنے والی پیشگوئی کے بیچ ایک زبردست تضاد تھا۔ اور پھر آیا تیسرا اور سب سے بڑا چیلنج جو سیدھا عقیدے کی بنیاد پر تھا۔ اس نے پوچھا، تم دعویٰ کرتے ہو کہ مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا آج تک ہمارا کوئی ایک بھی باپ دادا واپس پلٹ کر آیا ہے؟ یہ موت کے بعد کی زندگی کے تصور پر ایک بہت ہی گہرا سوال تھا۔ اب ان تیکھے اور جارحانہ سوالوں کے جواب میں کوئی غصہ یا دفاعی رد عمل نہیں تھا، بلکہ پیغمبر اسلام نے ایک پرسکون اور پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور 3 ایسے ناقابل یقین وعدے کیے جنہوں نے نہ صرف اس بدو کی سوچ بلکہ آنے والی تاریخ کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، پہلا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ سارا عرب اس دین کو قبول کر لے گا۔ دوسرا، قیصر و کسریٰ یعنی روم اور فارس کی عظیم سلطنتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اور تیسرا، قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں ہماری یہ آج کی گفتگو یاد دلاؤں گا۔ یہ تینوں وعدے اس وقت کسی کے لیے بھی ناقابل تصور تھے۔ بدو نے یہ باتیں سنی اور ایک زوردار کہکہا لگایا۔ اسے ان باتوں پر آپ سمجھیں ذرا برابر یقین نہیں آیا۔ وہ مڑا اور یہ سوچتے ہوئے واپس چلا گیا کہ یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سچ پوچھیں تو کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور جو الفاظ کبھی محض ایک وعدہ تھے وہ ایک ایک کر کے تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت بننے لگے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ کچھ ہی سالوں میں فتح مکہ کے بعد پہلا وعدہ پورا ہوا اور سارا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا۔ پھر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تاریخ نے وہ دیکھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فارس اور روم کی عظیم سلطنتیں فتح ہو گئیں اور دوسرا وعدہ بھی سچ ثابت ہو گیا۔ ذرا اس ناقابل یقین تبدیلی کو تو دیکھیں۔ بدو کا شک کہ غریب پیروکار سلطنتیں فتح نہیں کر سکتے، اس حقیقت سے ٹکرایا کہ فارس اور روم فتح ہو گئے۔ اس کا یقین کہ عرب کبھی اپنا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے، اس سچائی میں بدل گیا کہ سارے عرب نے اسلام قبول کر لیا۔ شک حقیقت کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب اس بدو نے اپنی آنکھوں سے 2 ناممکن وعدوں کو پورا ہوتے دیکھا تو اس کے دل میں تیسرے وعدے کا خوف بیٹھ گیا۔ قیامت کے دن ہاتھ پکڑے جانے کا خیال اس کی روح تک کو لرزا دیتا تھا، اور یہی خوف اسے واپس مدینہ کھینچ لایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کہانی کا منظر بدلتا ہے اور ہمیں سیدھا مدینہ کی مسجد میں لے جاتا ہے، جہاں اب وہی بدو ایک بوڑھے شخص کی صورت میں موجود ہے، اور یہیں اس کہانی کا سب سے گہرا اور حیران کن راز سب کے سامنے آنے والا ہے۔ اچھا، اس منظر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خلیفہ عمر کون تھے۔ وہ پیغمبر اسلام کے جانشین اور ایک ایسی عظیم اسلامی سلطنت کے حکمران تھے جس نے فارس اور روم جیسی دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دی تھی، یعنی وہ اپنے وقت کے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ تو مسجد میں موجود صحابہ نے ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن منظر دیکھا۔ جب بھی وہ بوڑھا بدو مسجد میں داخل ہوتا، سلطنت کا سب سے طاقتور حکمران خلیفہ عمر فوراً اس کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ذہنوں میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، آخر اس عام سے بدو میں ایسا کیا خاص ہے کہ وقت کا عظیم ترین حکمران اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ کیسا احترام ہے؟
ایک دن جب لوگوں کی حیرت حد سے بڑھ گئی تو خلیفہ عمر نے خود اس راز سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے گہری آواز میں کہا، میں اس دن وہاں موجود تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو اس شخص سے ایک وعدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جس نے اس کہانی کا مطلب ہی بدل دیا۔ فرمایا، اور یاد رکھو، قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے تھام لیا وہ اسے سیدھا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا وعدہ کوئی دھمکی نہیں تھا، وہ تو نجات کی حتمی سب سے بڑی گارنٹی تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آخر ایک وعدے میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے کہ وہ نہ صرف سلطنتوں سے زیادہ پائیدار ثابت ہو بلکہ ایک شک کرنے والے کے دل کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھتے؟